تو مولا علی نے وار دی تیری نیند پر نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زانوں پہ تھے نا، سو رہے تھے نا، آرام فرما رہے تھے، اور وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، ہاں تو نے ان کی جان انہیں پھیر دی نماز، اور وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، یعنی اصل بات تو حضور کی ہے۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی میرے بعد پہلا وہ شخص ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا، اور حضرت علی کے متعلق فرمایا کہ بغیر حساب جنت میں جائے گا۔ فرمایا جس نے حضرت علی سے حسد کیا اس نے مجھ سے حسد کیا، اور جس نے مجھ سے حسد کیا بس اس نے کفر کیا۔ آپ نے فرمایا علی فی الجنہ، علی جنتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی کی محبت جو ہے گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدان تاجدار ختم نبوت تھے، آپ خلیفہ چہارم بھی تھے، تاجدار ختم نبوت کے اعلیٰ رازدان بھی تھے، اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں اور علی مجھ سے محبت کرتا ہے، جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو علی سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ حضرت علی کی شان ہے، یہ حدیثیں بیان کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ، اپنے پاس سے باتیں نہیں کر رہا۔ میرے اور تمہارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے، اسلام کے لیے، ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے کام نہ رہ جائیں، ہمارا مسئلہ نہ رہ جائے، بھئی ہمارا مسئلہ دین سے بڑا بن جاتا ہے۔ نا 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 نا، حضور کا عمل دیکھو، بیٹی کو چھوڑ کے بیماری کے عالم میں بدر میں گئے، پھر واپس آئے تو بیٹی کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکے۔ یہ میرے رسول اللہ نے دین دیا ہے کہ جب دین کی بات آنی ہے، یہ دین روشن دین۔ اے شب ہجرت بجائے مصطفیٰ بر رکھتے خواب، اے دم شدت فدائے مصطفیٰ امداد کن۔ آپ نے ہمیشہ جنگوں میں دلیری، شجاعت کا کردار ادا کیا۔ غزوہ بدر میں آپ کا کردار، آپ کا جو انداز تھا والہانہ تھا، جاندار تھا۔ اسی طرح آپ نے اور بھی جنگ احد، جنگ خندق، غزوہ بنو قریظہ اور غزوہ خیبر کا تو آپ کو پتہ ہے جی۔ خیبر مدینہ منورہ سے 174 کلومیٹر کے فاصلے پر یہود کا مرکز تھا۔ یہود خیبر نے بھی غزوہ خندق، غزوہ احزاب میں مدینہ منورہ کے محاصرہ میں حصہ لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں خیبر کے یہود کے خلاف تادیبی کارروائی کا فیصلہ فرمایا۔ حضور خود جنگ کے لیے نکلتے تھے، تلوار لے کر جہاد کرتے تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج لوگوں نے حضور کی جو شانیں ہیں یا حضور کی جو جہاد کی باتیں ہیں ان کو بیان کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لختہ جگر بیمار تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو آپ ان کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کر میدان بدر میں آئے، اور صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب میں اونٹنی لے کر مدینہ منورہ کے پاس پہنچا کہ میں خوشخبری سناؤں کہ ہم قلیل اور کم ہونے کے باوجود کثیر تعداد والے کفار کے لشکر کو شکست فاش دے کر آ رہے ہیں، یہ خوشخبری سنانے کے لیے میں آگے آگے دوڑ رہا تھا، آگے آگے جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ جنت البقیع میں کچھ لوگ جو ہیں وہ قبرستان میں کھڑے ہیں، تو ہو نہ ہو میرے دل میں ایک دم دھچکا لگا کہ کہیں رسول اللہ کی بیٹی انتقال کر گئی۔ تو جب میں قریب پہنچا تو دیکھا کہ آپ کی صاحبزادی کو جو ہے وہ دفنایا گیا ہے۔ ذرا بتائیں میرے اور تمہارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے، اسلام کے لیے، ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ ہم تو ذرا سی کوئی معاملہ آ جائے تو ہم دین کو پرواہ نہیں کرتے، دین کی، اسلام کی۔ ہم کہتے ہیں ہمارے کام نہ رہ جائیں، ہمارا مسئلہ نہ رہ جائے، بھئی ہمارا مسئلہ دین سے بڑا بن جاتا ہے۔ نا 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 نا، حضور کا عمل دیکھو،
بیٹی کو چھوڑ کے بیماری کے عالم میں بدر میں گئے، پھر واپس آئے تو بیٹی کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکے۔ یہ میرے رسول اللہ نے دین دیا ہے کہ جب دین کی بات آنی ہے، یہ دین روشن دین ہے۔ ایسے آج پوری دنیا میں اسلام غالب آ رہا ہے، یہ اسلام کی ترقی ہو رہی ہے، یہ اسلام کے دشمن، جس کا دشمن زیادہ ہوں گے اس کے اندر کچھ تو سچائی ہوگی نا، جس کے اندر زیادہ حق ہوگا تو اسلام حق پہ ہے نا، تو اتنی دشمنی ہے۔ کئی دیکھ کتنی سازشیں چل رہی ہیں، یہ بھی سازش تھی نا اسلام کے خلاف کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ جی تو غزوہ خیبر کی میں بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں خیبر کے یہود کے خلاف نہ تادیبی کارروائی کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں کی تعداد 1600 تھی اور یہود کی تعداد 20,000 کے قریب تھی۔ یہ خیبر کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمانوں نے 20 دن تک خیبر کا محاصرہ کیے رکھا، سخت جنگیں ہوئی، لیکن خیبر کا مرکزی قلعہ قموس فتح نہیں ہو رہا تھا۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح حاصل ہوگی۔ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔ رات بھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ذہن میں یہ خیال رہا کہ دیکھیے کسے جھنڈا ملتا ہے، کون خوش نصیب ہوگا، کون یہ مقدر والا ہوگا جس کا متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت رکھتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ اب صحابہ شش و پن میں رہے ساری رات، صبح ہوئی، جب دوسرے دن صحابہ جمع ہوئے تو ہر شخص، ہر صحابی، ہر حضور کا غلام امیدوار تھا، کیونکہ حضور نے بات اتنی بڑی فرما دی تھی۔ پوچھا این علی بن ابی طالب، عرض کیا گیا ان کو آنکھوں میں درد ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کر ان کی آنکھوں میں ڈالا اور ان کے لیے دعا کی اور ان کی آنکھیں فوری ٹھیک ہو گئیں، جیسے کہ کبھی ان کو تکلیف ہی نہیں تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کی قیادت فرماتے ہوئے قلعہ قموس پر حملہ آور ہوئے تو قلعہ قموس کا سردار مرحب کی طاقت 1000 نوجوانوں کے برابر تسلیم کی جاتی تھی، مشہور تھا، اتنا طاقتور، جری، بہادر جنگجو، 1000 نوجوانوں کے برابر اس کی طاقت کو مانا جاتا تھا۔ مقابلہ میں آیا اور فخریہ انداز میں کہا، خیبر والوں کو علم ہے کہ میں مرحب ہوں، مسلح ہوں اور بار بار تجربہ کیا ہوا بہادر ہوں۔ تو اس کے جواب میں حضرت علی نے کیا فرمایا؟ ذرا کہو سبحان اللہ۔ حضرت علی نے فرمایا، میں وہ ہوں، میری والدہ نے میرا نام ببر شیر حیدر رکھا ہے، جنگلوں کے شیروں کی طرح، جس کا منظر انتہائی خوفناک ہے۔ آپ نے اس طرح گرجدار ہو کر یہ بات کی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو، جو تلوار ذوالفقار کے نام سے بجلی کی طرح چمکتی تھی اور حملہ آور ہوتی تھی، اس کو لہرا کر ایسی ضرب لگائی، ایک ہی ضرب میں مرحب کو واصل جہنم کر دیا۔ اس لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ قموس کے دروازے کو اپنی پشت پر رکھا۔ طاقت دیکھنا ذرا، وہ اتنا بھاری دروازہ تھا، اتنا بڑا دروازہ تھا، حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم نے اس کو اپنی پشت پر، کندھ، یہ پشت نہیں ہے پیچھے، پشت پر رکھا اور صحابہ اس پر چڑھ کر جو ہے نا قلعہ کو فتح کیا، اور آپ نے بائیں ہاتھ میں اپنے ڈھال بھی پکڑ رکھی تھی۔ یہ طاقت ہے حضرت علی المرتضیٰ کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر کیا فرماتے ہیں اس دروازے کے متعلق؟ حضرت جابر فرماتے ہیں 40 آدمی اس دروازے کو اٹھا سکے، اتنا وزنی تھا۔
اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے 70 آدمی وہ دروازہ ہلا نہ سکے مگر بہت زیادہ مشقت کے بعد، یعنی بہت مشقت کے بعد دروازہ ہلا ہی نہ سکے 70 بندے، اتنا بھاری دروازہ تھا۔ تو یقیناً یہ حضرت علی کی روحانی اور باطنی خداداد پاور تھی جی۔ تو آپ کی شجاعت کا جو مسئلہ ہے وہ ہر ایک پر عیاں تھا۔ آپ نے تمام غزوات اور بہت سے سرائے میں مثالی کردار ادا کیا۔ تو آپ کا ایک اور بڑا مشہور واقعہ ہے، اور وہ واقعہ ہے کہ آپ کی نماز عصر جا رہی تھی، تو آپ کو میں یہ سناتا ہوں کہ مولا علی نے وار دی تیری نیند پر نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زانوں پہ تھے نا، سو رہے تھے نا، آرام فرما رہے تھے، مولا علی نے وار دی تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ ہاں تو نے ان کی جان انہیں پھیر دی نماز، اور وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ یعنی بشر کا تو یہی طرح کہ پیش کر دی، وہ تو حضور نے کرم فرمایا تو واپس آ گئی نا۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اس میں بڑی بات ہے، کوئی سمجھ لے تو ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ یعنی اصل بات تو حضور کی ہے۔ رازدان تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں آج آپ موجود ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدان تاجدار ختم نبوت تھے۔ آپ خلیفہ چہارم بھی تھے، تاجدار ختم نبوت کے اعلیٰ رازدان بھی تھے، اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں اور علی مجھ سے محبت کرتا ہے، جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو علی سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ جس نے علی کو ناراض کیا، تنگ کیا، گالی دی، اس نے مجھے تنگ کیا، ناراض کیا، گالی دی، اس نے اللہ کو ناراض کیا، تنگ کیا، گالی دی۔ سوچ لو حضرت علی کی شان ہے۔ یہ حدیثیں بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اپنے پاس سے باتیں نہیں کر رہا، یہ لکھی پڑھی باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جی۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی میرے بعد پہلا وہ شخص ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا، اور حضرت علی کے متعلق فرمایا کہ بغیر حساب جنت میں جائے گا۔ فرمایا جس نے حضرت علی سے حسد کیا اس نے مجھ سے حسد کیا، اور جس نے مجھ سے حسد کیا بس اس نے کفر کیا۔ آپ کی شان میں تو سرکار نے کئی باتیں فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا علی فی الجنہ، علی جنتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی کی محبت جو ہے گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی کا چہرہ مبارک کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے چہرہ کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، تو آپ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے یہی حدیث پاک جو میں نے آپ کو سنائی ہے نا ابھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، تو میں علی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جی۔ اب صحابہ کے تو آپس میں ایسے ایمان تھے، صحابہ کے تو آپس میں ایسے تعلق تھے، ہاں جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی ایسی حدیثیں، 500 سے اوپر حدیثیں جو ہے نا وہ حضرت علی سے روایت ہیں، آپ ان کے راوی ہیں۔ آپ کی جود و سخا بھی بے انتہا تھی، آپ امانت و دیانت میں بھی اعلیٰ تھے، اور آپ مفسر قرآن تھے، آپ عدل و انصاف والے تھے جی، اور آپ جو ہیں بڑی سادہ زندگی گزارنے والے تھے۔ آپ اپنے گھر کا سامان خود اٹھا کر لاتے تھے،
اور فرماتے کامل انسان جو کچھ اہل و عیال کے لیے اٹھاتا ہے اس سے اس کے کمال میں کمی نہیں آتی. یعنی اپنے بیوی بچیاں لی اپنے گھر والے واسطے تسی جڑا مال سامان اٹھا کے لیاندے ہو نا کوئی سمجھے کہ وہدی عزت 'چ فرق پیندا ہے. بعض لوگ اینو تانا سمجھتے ہیں یا بعض لوگ ہاتھ لانا بھی جناب اپنا پیٹ سمجھتے ہیں یا انہوں پرابلم ہوندیاں نے وہ یا نوکراں کولوں اٹھواندے نے تے یا جناب اپنا بیویاں نوں کہندے نے تو ہی لے آ آپ ہی ہاتھ بھی نہیں لاندے. حضرت علی دا قول سن لو آپ خود اپنے اہل و عیال دا سامان لے کے آندے سن اور نال فرماندے سن کہ سامان لحان وچ اہل و عیال دے کمال وچ کوئی کمی نہیں آندی بلکہ اللہ عزت عطا فرما دیندا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. اہل سنت و جماعت نے یہاں مولا کا معنی محبوب لیا ہے، یعنی جس کا میں محبوب ہوں تو علی بھی اس کا محبوب ہے. مہر منیر اور اہل سنت کی دیگر کتب میں بھی یہی ترجمہ ہے مہر منیر میں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پہ فرمایا کہ علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں. تو المختصر یہ ہے کہ حضرت علی کی شانیں بے شمار ہیں. یار زندہ صحبت باقی آپ کی شانیں پھر کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اللہ تعالیٰ اسی بات پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی دولت سے مالا مال فرمائے، علم کی دولت سے سرفراز فرمائے اور محبت علی میں ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.